بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار بچوں، آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے۔ شعر الفاظ یا دو جملوں یا دو مصروں کا وہ مجموعہ ہے جس میں دونوں مصروں میں الفاظ ہم آواز اور ہم وزن ہوتے ہیں۔ شاعر اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کی ہیں، جن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس نبی کی پاک ذات کی تعریف کرنی چاہیے جس کی بدولت انسان کو فلاح و کامیابی کا رستہ ملا۔ وہ عظیم ہستی جسے اللہ پاک نے اپنے مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، جس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح کا رستہ دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے طریقے بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کیا، لیکن اسے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد میں بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف بخشا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلے پر فلاح و کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو درست صحیح اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے احسان و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا محنت میں عظمت ہے، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گھر چکی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا عالم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر و شر کا خاتمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا اور ایمان کی شمع جلنے لگی، لوگ جوگ در جوگ ایمان لائے اور خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی، مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، اسی طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شر کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق اور اپنے معبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا اور ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس کی مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کو دوبارہ سنیں اور اس کے 10 اقتصادی اور انتخابی سوالات لکھیں۔ والسلام۔